شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج پیش خدمت ہے در یتیم کا ایک اور باب جس کا عنوان ہے احد کا معرکہ۔ بدر میں کفار مکہ کی شکست کا حال سن کر مکہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ مکہ والے اس امید میں تھے کہ ہماری ساز و سامان والی فوج کا وہ بے سر و سامان مٹھی بھر آدمی کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایک ہی ریلے میں مسلمان سرمے کی طرح پس کر رہ جائیں گے۔ خالد اور ورقہ جیسے بہادروں کی تلواریں اپنے دشمنوں کے لہو میں پیڑنے سے پہلے نیام میں آنا ہی نہیں جانتی۔ ان مسلمانوں کو شاید انصار کی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا ہے، مگر وہ بے چارے مدینہ کے ہلکے پھلکے لوگ جن کی تاریخوں میں ایک صفحہ بھی خون سے رنگین نہیں ہے، بھلا ان قریش کا کیا مقابلہ کر سکیں گے جن کے کارنامے خوریز معرکوں کی یادگاریں ہیں۔ مکہ کے وہ نادان قریش جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے رفیق اور ہمنوا بن گئے ہیں، وہ یقیناً بہادر اور ہم ہی میں سے ہے۔ زروں کی کثرت دریا کو پاٹ دیا کرتی ہے، مگر خبر آئی کہ بدر میں قریش کو ذلت کی شکست اٹھانی پڑی۔ ان کے بہت سے بہادر جنگجو مارے گئے اور بہت سے مسلمانوں نے قید کر لیے۔ قریش نے بدر میں بہت کچھ جوامردی کا ثبوت دیا، لیکن مسلمانوں کا جوش طوفان کا جوش تھا۔ چھوٹے چھوٹے نیزوں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں نے قیامت برپا کر دی۔ پھر کفار مکہ نے انتقام کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی۔ عورتوں نے مردوں کو غیرت دلائی کہ بدر کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا بزدلی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ قریش کی عظمت کے صحیفے اس آسانی سے چاک نہیں ہو سکتے۔ شکست کا انتقام لیا جائے گا اور ضرور لیا جائے گا۔ شاعروں نے پرجوش رجز لکھیں جن میں کہا گیا: عدنان اور غالب کی روحیں چیخ رہی ہیں، انتقام انتقام۔ بدر میں قتل کیے جانے والے بہادروں کا انتقام۔ قریش جب انتقام کے لیے نکلتے ہیں تو آسمان لرز جاتا ہے اور زمین کی تنابیں نپنے لگتی ہیں۔ دشمن ان کے جذبہ انتقام کی تاب نہیں لا سکتا۔ بیواؤں کے دھڑکتے ہوئے دل اور یتیموں کے جھلملاتے ہوئے آنسو تمہاری غیرت کے کان میں انتقام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ شکست کے بعد آرام سے بیٹھنا بزدلوں اور پست ہمت والوں کا کام ہے۔ تلواروں کو نیاموں سے باہر نکالو، نیزوں کو ہاتھوں میں لے لو، گھوڑوں کی ایڑ لگا کر میدان جنگ میں پہنچ جاؤ۔ زیادہ انتظار اور سوچ بچار سے جذبہ غیرت سرد ہو جاتا ہے۔ اس انداز کے یہ رضیہ شعر نے قریش میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ تیاریاں ہونے لگی، ساز و سامان درست کیا جانے لگا۔ کسی نے نیزے کی انی کو تیز کیا، کسی نے تلوار پر دھار رکھی، کوئی نیزوں کے 100 فار کو آب دینے لگا۔ مسلمانوں سے شکست بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریش کا لشکر روانہ ہوا۔ ان میں جوان سال بہادر بھی تھے اور جہاں دیدہ تجربے کار قریش بھی۔ عورتیں بھی ساتھ تھیں تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کو رجز پڑھ کر جوش اور غیرت دلائیں۔ ابو سفیان چلنے سے پہلے اپنے معبود اور حاجت روا حبل کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ قریش کے سب سے بڑے سردار نے پتھر کی بے جان مورتی کے سامنے سر جھکا دیا۔ داڑھی کے بال ہوا سے ہلنے لگے۔ تیروں کے ذریعے پہلے فال دیکھی اور فال کے بعد پھر حبل سے مدد طلب کی۔ لجاجت آمیز لہجے میں کہا: میرے حاجت روا، قریش کا سب سے بڑا شیخ تیری بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اپنے بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری مدد کی جائے۔ تیری عظمت کے فدائی اور تیرے نام کی جے پکارنے والے اب دوبارہ ذلت نہ دیکھنے پائے۔ انہیں فتح اور سربلندی نصیب ہو، ہم کامیاب واپس ہوں، اور آج جن چہروں پر فکر و غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کل ان پر مسرت کی کرنیں جھمجھم کرتی نظر آئے۔ غزوہ احد کفار مکہ کے اسی جنون انتقام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کی فوج پہنچ گئی، دونوں طرف سے لڑائی کے لیے صف بندی ہوئی۔ توحید پرست کوہ احد کے دامن میں سفارا ہوئے اور بنجر زمین کے میدان میں کافروں نے پرے جمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفوں کو درست فرمایا۔ مسلمان مجاہد خطوط مستقیم پر اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ احد کی لڑائی جنگ بدر سے بہت زیادہ شدید ہوگی۔ کفار مکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے انتقام کی آگ پوری قوت کے ساتھ بھڑک رہی ہے۔
لیکن مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند اور ان کے ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے۔ ان کی ہمتیں کہہ رہی تھیں کہ ذرا جنگ کا آغاز ہو تو پھر کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا پرستوں سے لڑائی کرنا وہ یا موت سے کھیلنا ہے۔ انین ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس میں ایک شغاف تھا۔ مسلمانوں کا لشکر اسی کے قریب سفارا تھا۔ یہی مقام ان کا زبردست مورچہ اور کمک بھیجنے کا مستقر تھا۔ خطرہ تھا کہ کافر اس راستے سے آ کر بہت کچھ ابتری پھیلا سکتے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم نے 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ مقرر فرما کر حکم دیا کہ چاہے تم لوگوں کی جیت ہو یا ہار، مگر اس مقام سے ہرگز نہ ہٹنا، اس کی محافظت کرتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کی اس جمعیت کی کمان سپرد فرمائی۔ مسلمانوں کی فوج صفیں باندھے کھڑی تھیں، بس حضور کے حکم دینے کی دیر تھی۔ شوق شہادت اور جذبہ جہاد بے چین کیے دیتا تھا۔ حضور نے سعد بن وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی فوج کے سامنے بڑھنے والے دستے پر متعین فرمایا۔ ہر اول کا انتظام درست ہو گیا تو حضور نے فوج کے دائیں اور بائیں بازو کی طرف توجہ فرمائی۔ عکاشہ بن محسن ازدی اور ابو سلمہ بن عبد الاسد کو ان دونوں حصوں کی کمان تفویض ہوئی۔ کفار قریش نے بھی صفوں کو درست کیا۔ ان کے میمنہ کا کمانڈر خالد بن ولید بنا۔ میسرہ کی عمارت اکرمہ ابن ابو جہل کوئلی اور قلب فوج میں ابو سفیان کو متعین کیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف کے بہادر جوہر شجاعت دکھانے لگے۔ تلواروں کی جھنکار سے پہاڑیاں گونجنے لگی۔ ایک طرف لات و حبل کی جے پکاری جا رہی تھی اور دوسری جانب شور تکبیر بلند تھا۔ حضور نے ابو جانا کو اپنی تلوار عطا فرمائی۔ ابو جانا بہت دلیر، حوصلہ مند اور شجاع تھے۔ شمشیر نبوی لے کر جب کفار کی طرف چلے تو ان کی چال میں تبختر پیدا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس چال کو خدا دشمن رکھتا ہے، مگر اس موقع پر معیوب نہیں۔ کافروں کی صف سے نکل کر ایک سپاہی ابو جانا کے سامنے آیا۔ وہ اپنی تلوار کا وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ ابو جانا نے اس کا سر اڑا دیا۔ ابو جانا صفیں چیرتے ہوئے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ دوسری خاتون قریش کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو غیرت دلانے اور ابھارنے کے رجز پڑھ رہی تھی۔ ہر شیر جوش انتقام سے لبریز تھا۔ ہر شیر جوانان مکہ کے حوصلوں کو بڑھاتا، جس سے جذبہ انتقام اور تیز ہو جاتا۔ ابو جانا داد شجاعت دیتے ہوئے ہندہ کے پاس پہنچ گئے اور اسے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ قریب تھا کہ ہندہ کی لاش میدان میں تڑپتی نظر آئے، لیکن پھر خیال آیا کہ محمد رسول اللہ کی تلوار عورت کے خون میں آلودہ کرنا مناسب نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ابو سفیان کی بیوی کی جان بچ گئی۔ کمانوں سے تیر چھٹنے لگے، نیزے ہلے، تلواریں جنبش میں آ گئیں۔ کافروں نے بھی آج مرنے مارنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ بڑی پامردی سے لڑے، ایک گرتا تو دوسرا اس کی جگہ آ کھڑا ہوتا، مگر مسلمانوں کے طوفانی حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے پیر اکھڑ گئے، آگے بڑھنے والے پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بہادر جو فتح یا موت کا عزم لے کر آئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ کافروں کو اس طرح بھاگتا دیکھ کر وہ تیر انداز جن کو رسول اللہ نے عبداللہ بن جبیر کی ماتحتی میں پہاڑی کے شغاف پر متعین فرمایا تھا، غنیمت کا مال لوٹنے لگے۔ تیر اندازوں نے سمجھا کہ ہماری جیت ہو گئی، کافر ہار گئے اور شکست کے بعد لڑائی ختم ہو جایا کرتی ہے، بھاگنے والے اب کیا لڑیں گے۔ بدر میں جب ان کو شکست ہوئی تھی تو پھر ایک سپاہی نے بھی الٹ کر سانس نہ لی تھی، مگر ان کا خیال غلط نکلا۔ رسول اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ کسی حالت میں اس مقام کو نہ چھوڑنا، نیک نیتی کے باوجود اس کے خلاف ہو جانے میں حالات کا پاسا ہی بدل گیا۔ جنگ کا نقشہ ہی کچھ سے کچھ ہو گیا۔ کافروں نے جب دیکھا کہ تیر انداز جو مدافعت کی سب سے زیادہ مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے، مال لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو فتنہ سازوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ مجتمع تھے اور مسلمان بکھرے ہوئے تھے، کوئی کہیں تھا اور کوئی کہیں۔ عبداللہ بن جبیر اپنے ہمراہیوں سمیت شہید ہو گئے۔ لشکر اسلام میں ابتری پھیل گئی۔ 14 صحابہ کے سوا اور جتنے بھی مسلمان مجاہد تھے، ان سب کے پائے ثبات جنبش میں آ گئے۔
سب سے بڑی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ اس نے مسلمانوں کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ وحشی مکہ کا ایک غلام تھا، وہ حضرت حمزہ کی تلاش میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حمزہ اس کی زد میں آئے تو اس نے حربہ پھینک کر مارا۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برچھے کی کاری زخم کی تاب نہ لا سکے، اللہ کا نام لے کر دم توڑ دیا۔ وحشی نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور خوشی خوشی ہندہ کے پاس لے گیا۔ وحشی نے ہندہ سے کہا، جانتی ہے یہ میں کیا چیز لے کر آیا ہوں؟ یہ کلیجہ ہے اس شخص کا جس نے تیرے باپ کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ ہندہ نے حمزہ کے کلیجہ کو لے کر چبایا۔ ایسا شدید انتقام دنیا میں کسی نے کاہے کو لیا ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حمزہ کی لاش کو بڑی مشکل سے تلاش کیا۔ لاش کا بند جدا تھا۔ حضور کو یہ غمناک خبر ملی تو بہت متاثر ہوئے۔ حمزہ کی بہن صفیہ بھی بھائی کے اس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کیے جانے کی اطلاع پا کر رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اور خود رسول اللہ آپ دیدہ ہو گئے۔ مشرکین موقع کی نزاکت سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کا حملہ اور پرشور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی فوج میں ابتری پھیل گئی ہے۔ مسلمان بدحواس اور پراگندہ ہیں، ایسے بھی بڑھتے اور حملے کرتے ہی چلے جانا چاہیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک ایک سپاہی خاک پر ڈھیر ہو کر گر پڑے، یا پھر یہ لوگ ہار مان لے۔ بدر کا انتقام اسی طرح پورا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ چند سرفروش صحابہ کے جھرمٹ میں استادہ تھے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بے پناہ بارش ہو رہی تھی۔ جان ساران نبی میں حضرت علی شیر خدا نے اس دن جس سوات عظم، بے نظیر شجاعت، بے خوفی اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا، وہ اسلامی تاریخ میں ضرب المثل واقعہ بن گیا ہے۔ حضرت حنظلہ ایک جوشیلے نوجوان تھے۔ دفاع کی بات کی، ان کی شادی اسی رات کو ہوئی جس دن یہ حادثہ پیش آیا۔ صبح کا وقت تھا، وہ بھی اپنا سر ہی دھو رہے تھے کہ کان میں آواز آئی، احد میں رسول اللہ اور آپ کے صحابہ مشکل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں تلوار گلے میں حمائل کی اور احد میں پہنچ کر کافروں کی صف پر ٹوٹ پڑے۔ اس قدر بے باکی کے ساتھ تلوار چلائی کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ذرا سی دیر میں کتنے ہی کافروں کو جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ یہ اکیلے تھے، ادھر غول کا غول تھا۔ تیروں، نیزوں اور تلواروں نے ان کے بدن کو زخموں سے لالہزار بنا دیا۔ زمین پر تیورا کر گرے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ شہیدوں کی تلاش ہوئی تو حنظلہ کی لاش پانی میں بھیگی ہوئی دیکھی گئی، جسے ان کی لاش کو باقاعدہ غسل دیا گیا ہے۔ ایک رات کا دولہا اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر عروس شہادت سے ہمکنار ہو گیا۔ حجج کے بیٹے عبداللہ اس قدر بے جگری سے لڑے کہ تیغ زنی کرتے کرتے تلوار ہی ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ کی نگاہ پڑی تو حضور نے ان کو کھجور کی ڈالی عطا فرمائی۔ اسی ڈالی نے تلوار کا کام دیا اور عبداللہ بن حجج رسول خدا کی دی ہوئی ڈالی کو لے کر کافروں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور خوب شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نہایت ہی چاپک دست اور قدر انداز تھے۔ تمام مدینہ میں ان کی تیر اندازی کا شہرہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر اپنے سینے کو سپر کر دیا۔ کوئی تیر اونچا آتا تو حضرت ابو طلحہ پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے، رسول اللہ کی طرف آنے والا تیر ان کے سینے اور گلے میں پیوست ہو جائے، مگر اس ذات گرامی کو صدمہ نہ پہنچے۔ ابو طلحہ نے اس دن کافروں پر اس قدر تابڑ توڑ تیر برسائے کہ 3 کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، جن کے ہاتھ میں کمان تھی اور کافروں کو بے تحاشا تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ سعد کی قدر اندازی کو دیکھ کر آقائے دو عالم محبت اور حوصلہ افزائی کے لہجے میں فرماتے، سعد، تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے یہ مقدس اور محبت آمیز الفاظ سعد کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں سنے گئے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔